سر ڈھک کے رکھنا سنت طریقہ ہے. ایک سنت انسانیت کی ہے، دوسری سنت اسلام کی ہے، تیسری سنت نماز کی ہے. 3 سنتیں. انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس طرح پیروں میں جوتا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ ضروری سر پر ٹوپی اور تاج ہے. سرداری کی جگہ ہے. کوئی کائنات میں محترم انسان ننگے سر نہیں گزرا ہے. کوئی نبی، رسول، ولی اور پرہیزگار کسی عہد و زمانے میں بھی بغیر عذر یا احرام کی پابندیوں کے کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا گیا. سر ڈکا رہا ہے. اسلامی تعلیمات ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے، دکان کرتے ہوئے، کارخانہ دیکھتے ہوئے، باہر بازار جاتے ہوئے، گھر آتے جاتے ہوئے سر پر ٹوپی ہو. علماء کہتے رات کو سوتے وقت بھی سر پہ صافہ باندھا جائے، کھانا کھاتے ہوئے بھی سر ننگا نہ ہو، بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی سر پہ کوئی چھوٹی ٹوپی یا کپڑا رکھ لیا جائے. اتنا اہم مسئلہ ہے. اور نمازوں کے لیے ہمارے مجمع الانہر میں، ملتقى الابہر میں، حلبی کبیر شرح منیہ میں، صغیری اور کبیری شرح منیہ میں، قنیہ شرح منیہ میں، المجتبہ شرح قدوری میں، الجوہر النیر شرح قدوری میں، نہایہ میں، بنایہ میں، تمام معتبرات فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح کرتا و شلوار ضروری ہے، اس طرح سر ڈھانکنا بھی ضروری ہے. استحباب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، کرنے کا کام ہے، چھوڑنے کا کام نہیں. اس لیے جن بزرگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ میری کچیلی ٹوپی ہے مسجد والی، یہ ہٹاؤ، تو انہوں نے خود اخیر میں اعتراف کیا اپنی کمزوری کا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. نہ وہ اپنی لے آئے اور نہ ہم نے ان کے لیے انتظام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ صفوں کے اندر ننگے سری کڑے رہتے، ننگے سری، لغڑ سر. یہ بات ٹھیک نہیں. سر ڈھکنا چاہیے. سر کی حفاظت نہایت ضروری ہے. وہ ایک جگہ لفٹ ٹوٹ گیا، سب ساتھی زخمی ہو گئے بہت زیادہ. ایک ساتھی کا سر بچ گیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ سر پہ پگڑی تھی. اللہ اکبر. سنت کا معجزہ ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.